प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में आप सब बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खैरियत से हैं। खुदावंद आपको खैरियत से रखे। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हमने ख़ानदानी मसीही ख़ानदानी स्टडी को शुरू किया हुआ है, जिसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप तक पहुँच गया है और मैं उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में कि आपने वाक़ई उससे बरकत पाई है और उसको आपने पूरा सुना है। और जब आप उसको पूरा सुन लेते हैं तो बहुत सारी बातें हमें उसमें सीखने को मिल जाती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज तीसरा उसका पार्ट है मसीही ख़ानदानी स्टडी का और बड़ा अहम टॉपिक है जो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं मसीही ख़ानदानों को या मसीही लोगों को। तो आइए तलाक़ के बारे में आज इस टॉपिक में ज़्यादातर बात है मियाँ बीवी के तलाक़ के सिस्टम से और ख़ानदानी सिस्टम से बड़े ज़बरदस्त बातें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में कि आप इन बातों से भी बहुत कुछ सीखने लगे हैं और सीखेंगे और खुदावंद आपको बरकत दे। जब इस कलाम को आप सुन लेते हैं तो मसीह यीशु के अल्फाज थे कि जब मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो ज़्यादा मुबारक है। मैं उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में जब आप इस कलाम को सुन लेते हैं तो आप इस कलाम को अमली ज़िंदगी में अमल में लाने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बगैर देर किए हुए बुज़ुर्ग हमारे दरमियान हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और वो खुदा का कलाम हम सब तक पहुँचाएँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट होती है जिस तरह के कि जब आप इस मैसेज को सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचे और खुदावंद आपको इसका अजर अता करे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम से मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, देखने वालों को, सुनने वालों को। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बातरतीब और बड़ी खूबसूरती के साथ, दिल के साथ खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस सारे निज़ाम और इंतज़ाम के लिए। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए हम आज उस तीसरे मज़मून की तरफ चले हैं। ये तो हमने आपको बुनियादी तौर पर एक बात दिल में आपके बैठा दी थी कि खुदावंद बिलखसूस मसीहों को, वैसे तो सारी दुनिया को, लेकिन बिलखसूस मसीही ख़ानदानों को देखना चाहता है कि वो घर हो या घर से बाहर हो, वो किसी भी हाल में हो, खुदावंद उनको खुश देखना चाहता है। तो आज हमारा मज़मून जो तीसरा मज़मून है, तीसरे नंबर पर, यानी पार्ट 3 मसीही ख़ानदान का, जिसके तल्लक शायद बहुत से मसाइल हमने सीखा था कि दुनिया में है और खुदा का कलाम हमारे सामने है और कलाम की रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीखें और आप तक पहुँचाएँ। आज फिर हमारा मज़मून यही है कि हमारे ख़ानदानी मसाइल और मसीह की शरीयत इन किस तरह इन सारे मसाइल को हल करती है। मसीह की शरीयत, आज हमारा ख़ास मज़मून यही होगा। हमारे ख़ानदान के सारे मसाइल का हल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत है। जितने भी घरों में मसाइल चल रहे हैं, बिलखसूस शादी ब्याह के तल्लक से और इस वक्त के दुनिया के हालात के मुताबिक, आप दुनिया में जानते हैं कि तलाक की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत बढ़ गई है तलाक की शरह। इसलिए मैं एक दरख्वास्त करता हूं, इस आयत को बिल्कुल अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। यूं तो कोई भी काम खुदावंद के लोगों की मशवरे के बगैर या उनसे पूछने के बगैर नहीं करना चाहिए, मशवरे से करना चाहिए। लेकिन बिलखसूस जो शरई मसाइल हैं, खुदावंद का बंदा मलाकी नबी फरमाता है, उसके लिखवास लिखवाया खुदावंद ने, क्योंकि लाजम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखे और लोग उसके मुंह से, यानी काहिन के मुंह से, अपने शरई मसाइल पूछें। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मियाँ बीवी के जितने भी आपस के मसाइल हों, बेहतरीन हाल इसका यह है कि अपने खादम के साथ उसको जरूर शेयर करें। जो खुदा का खादम होगा यकीनन आपकी बेहतर रहनुमाई करेगा। तो इस आयत को हमेशा सामने रखें। अपने शरई मसाइल के फैसले खुद ही ना करें, फैसला करके ना जाके पादरी साहब को बताएं। फैसला करने से पहले पादरी साहब को मिले, वो यकीनन आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगा। और उससे भी एक बढ़कर मैं आपको बात बताने लगा हूं, वो ये है कि अगर शौहर अपने फराइज को प्रॉपर अंजाम देता रहे और बीवी भी अपने फराइज को सही तौर पर अंजाम देती रहे, तो मैं यकीन करता हूं कि मसाइल अव्वल तो पैदा ही नहीं होंगे, होंगे भी तो पैदा होते ही मर जाएंगे।
کیوں؟ کیونکہ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی صحیح طور پر ڈیوٹی نہیں سمجھتے، اپنے فرائض کو نہیں سمجھتے۔ تو میں آپ کے سامنے جس طرح کے سلائیڈ چل رہی ہے، سب سے پہلے شوہر کے کیا فرائض ہیں۔ شوہر بن تو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ لڑکی بیوی تو بن جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اب بحیثیت بیوی میں نے شوہر کے ساتھ کیا ڈیلنگ کرنی ہے۔ تو جی شوہر صاحب پہلے سنیں، اے شوہرو، یہ حوالے آپ گھر خود ہی پڑھ لیا کریں۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو، اور اپنی محبت کا معیار سن لیجئے۔ شوہر کی محبت کا معیار یہ ہے، کیسے محبت رکھو؟ جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، اتنی محبت۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر شوہر اپنی بیوی سے مسیح کی طرح محبت رکھے گا تو مسئلے کہاں ہوں گے؟ اب مسئلے ہوں گے ہی نہیں۔ مسئلے اسی لیے تو پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ڈیوٹی نمبر 2 سن لیں، یہ ڈیوٹی نمبر 1 تھی۔ ڈیوٹی نمبر 2، پولس رسول کہتا ہے کہ شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے، بلکہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اور نمبر 3، جس طرح آپ کے سامنے ہے، تم میں سے ہر ایک جو شوہر ہے اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے۔ اور نمبر 4، اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ کلسے کی کلیسیا کو پولس لکھ رہا تھا، اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ شوہر سن لیں ذرا، یہ جن کے مزاج ٹھیک نہیں ہے نا، یہ مزاج ہی تو ہے، مزاج ہی تو ہے۔ پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ سن لیجئے ذرا، تلخ مزاجی، تلخ مزاجی کا مطلب ہوتا ہے سخت مزاجی کے ساتھ بات کرنا۔ جو بات بڑے پیار سے ہو سکتی ہے وہ خواہ مخواہ غصے میں آ کے کرنا۔ میں آپ کو آج ایک بات بتانے لگا ہوں، غصے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور تلخ مزاجی کو دور کرنے سے خود بخود مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے جب بات کریں تو تلخ مزاجی سے نہ کریں، محبت سے بات کریں۔ اور پھر اگلی بات جو پطرس رسول فرماتے ہیں، اے شوہرو، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ یہ شوہر کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اور سمجھے کیا، میں سب کچھ ہوں، تو سب کچھ نہیں، یو آر ناٹ آل اینڈ آل۔ اور یوں سمجھو، یعنی شوہروں کو لکھا گیا ہے، شوہر صاحب یوں سمجھے کہ ہم دونوں، یو آر ناٹ الون، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ بیوی کو اپنے ساتھ سمجھے، پھر آپ کی دعا نہیں رکے گی۔ تو کئی دفعہ ہم دعائیا تو بڑے بنتے ہیں، لیکن بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور تو کون سی دعائیں کر رہے، تیری تو دعائیں رک رہی ہیں۔ جا پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بدن کی مانند محبت رکھ، پھر دعا کرنا، پھر تیری دعا جائے گی اور نعمتیں آئیں گی۔ نعمتوں کا رونا نہ رویا کیجئے، پہلے اپنی دعا کو ٹھیک کر لیجئے۔ اور اب میں بیوی کے فرائض کی طرف آنے لگا ہوں۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، جن کو خدا نے بیوی کا شرف بخشا ہے، وہ بھی سن لیں آپ کی کیا ڈیوٹی ہے۔ اے بیویو، پولس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، یعنی اپنے شوہر کو خداوند والا درجہ دو۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم نے پچھلی دفعہ بھی سیکھا تھا، کیونکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا سہارا ہے۔ اور کیسے وہ سہارا ہے؟ بالکل ایسے جیسے مسیح کلیسیا کا سہارا ہے، اور جیسے مسیح کلیسیا کو بچانے والا، اسی طرح شوہر بھی خود خیال رکھے گا اپنی بیوی کا۔ چونکہ آپ کا خیال رکھنے والا آپ کا شوہر ہے، اس لیے آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے آپ اس کی تابع ہو جائیں۔ اور آگے ریفرنس دیتا ہے پولس، جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جو تابع نہیں وہ آسمان پہ چلا جائے گا؟ آسمان پر جائے گا ہی وہ جو تابع ہے۔
जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, बिल्कुल वैसे ही बीवियां भी हर बात में। हो सकता है मेरी बहन को ये कोई बात अच्छी ना लगे, लेकिन कलाम यही है, अपना फर्ज सही अदा करें। बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों की ताबे रहें। और फिर 5वें बाब के 33वें आयत में इफ्सियों के खत की बात ही कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। शौहर ना आपसे डरे, आपकी ड्यूटी है कि आप शौहर से डरे। कई दफा शौहर ही बेचारे बीवियों से डरते रहते हैं, तो बीवियां समझती है कि मैं बड़ा सही थांत रखे आज ये गलत है। ये आपकी जो सोच है ये टोटली गलत है। अपनी सोच को ठीक करें। आपकी ड्यूटी में आता है कि आप अपने शौहर से डरती रहें। फिर कलाम में लिखा है, बीवियों जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। कुलसे की कलीसिया को पौलुस लिख रहा था। और पतरस ने फिर और एक बात कह दी। इस बात की मैं आने वाले वक्त में कभी तशरीह करूंगा, लेकिन वहां पर भी पतरस रसूल स्पेशल मुकद्दस औरतों के बारे में कह रहा था कि मुकद्दस औरतें जो थी, और रेफरेंस उसने दिया सारा का, वो अपने शौहर के ताबे होती थी, उसको खुदावंद कहती थी। और वो ताबेदारी का म्यार ये बता रहा है, रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर बीवियां अपने शौहर के ताबे हो जाए ना, तो ऐसे शौहर जो कलाम को नहीं जानते वो भी खुदावंद में आ जाएंगे। और मैं चाहता इसको मैं पढ़ दूं। बीवियों तुम भी अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से, आपके शौहरों में से अगर कोई किसी बीवी का ऐसा शौहर है जो कलाम को नहीं मानता, सुन लीजिए, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए। ये खुदा ने बीवी को एक बड़ी बरकत दी हुई है कि वह अपने शौहर को तब्दील कर सकती है, नसीहतें करके नहीं, बातें करके नहीं, अपने पाकीज़ा चाल चलन के सबब से और खुदा का खौफ अपने अंदर रखकर और अपने शौहर को दिखाकर। और वो कहता है कि अगले जमाना में, यानी जो गुजरा जमाना है, मुकद्दस औरतें इसी तरह ही अपने आप को संवारती भी थी और अपने अपने शौहरों के ताबे भी रहती थी। ये बातें मैं किसी दफा फिर भी और आपके सामने करूंगा। बीवी अपनी ड्यूटी में एक ये भी ड्यूटी समझे कि जब आपने अहद किया था, जब आपने शादी कर ली थी, जब आपका निकाह हुआ था, आपको याद होगा कि तकरीबन तकरीबन जब भी पाक निकाह होता है तो बातें एक ही तरह की होती हैं, एक ही तरह के पादरी साहबान बातें करते हैं। तो वो कहते हैं कि ए लड़की, तू इस सो एंड सो जो आप तेरा शौहर है, जिस जो तेरा शौहर बनने लगा है, इसके साथ तू उस वक्त तक वफादार रहेगी जब तक तुझे मौत जुदा ना करे। और उस वक्त लड़की कहती है हाँ। और मैं आपको बताने लगा हूं कि ये पाक निकाह में ये जो अल्फाज है ना, मौत तक, जब तक मौत जुदा ना करे, इसको मामूली ना लिया करें, इसको बड़ा अहम ले। आपने फैसला जब दिया था ना हाँ, तो उस फैसले में आपने ये कहा था कि मरने तक मैं इसके साथ रहूंगी। अगर आपको इसकी तशरीह सही ना आती हो तो मेरी मुकद्दसा बहन रूत से पूछें। आप जानते हैं रूत कौन थी? एक मुआबी लड़की थी जिसकी शादी अबीमेलेक के बेटे के साथ हो गई। जब अबीमेलेक बैतलहम से मुआब के इलाके में चला गया था, खुदा का करना ऐसा हुआ अबीमेलेक मर गया। खुदा का करना ऐसा हुआ रूत का शौहर भी मर गया। हुआ क्या अब जानते ही हैं, बल्कि दोनों भाई मर गए, बाप भी मर गया। नओमी वापस जब अपने इलाके में आने लगी, बैतलहम की तरफ उसने अपना सफर शुरू किया, तो उसने कहा कि आप दोनों चले जाओ क्योंकि मेरा और कोई बच्चा नहीं है जिनके साथ मैं तुम्हें ब्याह दूं। और आपको याद है उस वक्त रूत ने क्या कहा था? मुझे नहीं पता रूत का निकाह किसने किया और कैसे किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि रूत समझ गई कि जिसको मैंने अपना शौहर कबूल किया, मैंने मरने तक इसको शौहर कबूल किया है। वो पता क्या कहती है अपनी सास को? कई दफा आपने सुना होगा, रूत की किताब के पहले बाब में अगर आप पढ़ें, पढ़ता नहीं आप अपने बाद में घर में पढ़ना इसको। रूत, प्यारी बहन रूत, मुकद्दसा रूत, बुजुर्गा बहन,
नाओमी को अपनी सास को कहती है, क्योंकि वो कह रही थी वापस चली जा। उसने कहा वापस नहीं जाऊंगी, शादी की हुई है, मैं ब्याही हूं, मेरा ब्याह हो गया है तेरे बेटे के साथ। मेरी सास जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी और नहीं कहीं जाऊंगी। सुन लीजिए जरा, मुकद्दसा रूत से सीखिए। शादी होने के बाद औरतें उधर ही जाती हैं जहां ब्याह हो जाता है। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी, भले किराए का मकान हो या फुटपाथ पे क्यों ना मुझे रहना पड़े। जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा। बल्कि वो ये भी कह रही थी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी भी वहां, बल्कि दफन भी पाऊंगी। इसको कहते हैं ब्याह, इसको कहते हैं शादी। और मुझे तो समझ आती है कि रूत की ये बात ही खुदा को बड़ी पसंद आई है। खुदा ने देखा है इस औरत ने सही निकाह किया हुआ है। निकाह बातें नहीं होती, पता चल जाता है प्रैक्टिकल। रूत के प्रैक्टिकल से पता चलता है कि उसकी शादी वाकई शादी हुई थी। और आज मैं बीवियों से दरखास्त करने लगा हूं, अपने आप को मुकद्दसा रूत जैसा बना लीजिए। और आप जानते ही हैं बाद में क्या हुआ। इत्तफाकन से ये बोइस के खेत में जब वो बालें चुन रही थी, और कैसे खुदाबंद का करना हुआ कि आने वाले वक्त में फिर ये बोइस की ही बीवी बन गई। और कलाम कहता है कि बोइस इसको कहता है कि खुदाबंद तेरे काम का बदला तुझे दे। काम क्या किया इसने? इसने एक ही काम किया है कि इसने निकाह एक नंबर किया हुआ है, शादी एक नंबर की है। इसराइली हो गई, इसराइली से शादी हुई है, इसराइली हो गई और पक्की इसराइली हो गई है। और आप जानते ही हैं कलाम के मुताबिक खुदावन ने इसे बेटा दिया जिसका नाम उबैद था, और उबैद से फिर यसी पैदा हुआ, और यसी का बेटा दाऊद, और दाऊद से इब्ने आदम मेरा खुदावंद यीशु मसीह। और आप जानते हैं कि इस रूत का नस्बनामे में भी, मेरे मसीह के नस्बनामे में रूत का नाम भी आता है। अगर ये उस दिन वापस चली जाती, अब मुझे बताएं, असल में इसने अपने निकाह को, पाक निकाह को, पता है इसको निकाह नहीं बोलते, पाक निकाह बोलते हैं। इसने अपने पाक निकाह को याद रखा है। जिनका भी निकाह हो गया, अगर रूत की तरह मेरी बहनें याद रखे ना अपने निकाह को, आपके मसले हो ही नहीं सकते। मसलों का हल तो आपके पास है। कलाम भी क्या कहता है? कलाम कहता है जिनका ब्याह हो गया है, पौलुस कह रहा था जिनका ब्याह हो गया है उनको खुदावंद हुक्म देता है, ये खुदा का ही हुक्म है उनके लिए कि बीवी अपने शौहर से जुदा न हो ही ना, और शौहर भी अपनी बीवी को न छोड़े। खुदावंद का अव्वलीन प्रोग्राम ही यही था, मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। मैं एक बात और करने लगा हूं, आज हम डिफरेंट पॉइंट सीखेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर मियां बीवी के मामला बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। हर घर के मामला फर्क फर्क हैं, ज्यादातर घरों के मामला बड़े अजीब भी हैं, और खुदा का कलाम तमाम मामलात के बारे में हमारी मदद करता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। स्लाइडें बनाने का यही फायदा होता है कि आप जल्दी से और अच्छी तरह बात को सीख जाते हैं। अगर ना जानते हुए कोई मेरी मसीही बहन या कोई मेरा मसीही भाई किसी बेईमान से शादी कर बैठा है, कलाम तो हमने सीखा था ना कि बेईमान के साथ ना हमारे जुए में ना जुटो, लेकिन हो सकता है ये बात उसने सीखी बात में हो, या पढ़ी तो हो समझी ना हो, वो शादी कर बैठा है, बंदा बेईमान है, शादी कर बैठा है बेईमान औरत से। लेकिन वो बेईमान औरत जो है वो अपने शौहर के साथ रहने के लिए राजी है। बेशक उनके ईमान में प्रॉब्लम है, लेकिन कलाम ये क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 7 बाब की 12वीं आयत में कि बेईमान जो शौहर है, और अगर उसकी बीवी बेईमान है लेकिन वो साथ रहने के लिए राजी है, तो वो कभी उसको ना छोड़े।
اس کی ڈیوٹی میں آتا ہے اس کے ساتھ رہے. اور سیم سسٹم یہ عورت کے لیے بھی ہے. اگر عورت با ایمان ہے، شوہر بے ایمان ہے. عورت با ایمان اور شوہر بے ایمان. لیکن شوہر کہتا ہے کہ بس میں نے رہنا تیرے ساتھ ہے، شادی جو کی ہے تیرے ساتھ، تو تیرے ساتھ شادی تیرے ساتھ رہنے کے لیے تو کی ہے، رہنا میرے تیرے ساتھ ہی ہے. تو پھر اس کے ایمان کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، اس کے ساتھ رہے، جدا نہ ہو. یہ حکم ہے شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہے، بے شک اس کے ساتھ آپ کا ایمان نہیں ملتا، لیکن تو بھی آپ اس سے جدا نہ ہو. کلام کی یہ تعلیم ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بیچارے بے ایمان شوہر کو یا بے ایمان بیوی کو تو نہیں نہ پتا، اس کو تو نہیں پتا کہ مسیحی ہونا کتنی برکت کی بات ہے. پولس اس بھید کو کھولتا ہے. پولس نے اس بات کو بتایا ہے کہ اگر بندہ بے ایمان ہے اور بیوی اس کی با ایمان ہے، تو کمال کی بات یہ ہے کہ با ایمان بیوی کے سبب سے بے ایمان شوہر جو ہے وہ پاک ٹھہرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور آج مسیحی سوچ سن لیں، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کریں. مسیحی ہونا کوئی معمولی بات نہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے سبب سے آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی پاک ٹھہرتی ہے. با ایمان بیوی کے سبب سے بے ایمان شوہر جو ہے وہ پاک ٹھہرتا ہے. اور آگے آپ کے بچے سن لیجئے، با ایمان شوہر سن لے، اگر آپ کی بیوی بھلے بے ایمان ہے، آپ کے با ایمان ہونے سے بیوی بھی پاک اور آپ کے فرزند بھی پاک. میرا خیال ہے آپ کو تعریف جانی چاہیے اس معاملے میں. خدا کا شکر ہو، یہ با ایمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہے مسیحی ہونے کی برکت. آپ سے غلط شادی ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہو گئی، بس ٹھیک ہے، ہو گئی ہے. آپ پاک ہیں کیونکہ آپ جانتے نہیں تھے. آگے چلیے. ایک اور پرابلم ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ ڈیفرنٹ گھروں کے ڈیفرنٹ پرابلم ہیں. پولس ایک اور بات کو بڑا کلیئر کرتا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کرنتھس کی کلیسیا میں کافی مسئلے تھے، کیونکہ وہ خط لکھتے اور پھر خط کے جواب میں پولس خط لکھتا اور ان کے کئی مسئلوں کا حل بتاتا. شاید کسی نے یہ بھی پولس سے پوچھا ہوا ہے، پولس یہ بھی بتا کہ یہ کیا معاملہ ہے اگر کسی کے 2 بیویاں ہوں، فرض میں مثال دے رہا ہوں، اور بعد میں وہ خداوند یسوع کو قبول کر لے، با ایمان ہو جائے، یسوع پر ایمان لے آئے یا یسوع سے بلا لے، اپنا بندہ بنا لے، وہ یسوع کا شاگرد بن جائے. اب وہ پہلے غلطی سے 2 شادیاں کر بیٹھا تھا، تو کیا وہ اب ایک بیوی کو چھوڑ دے؟ کیونکہ کلام میں لکھا نا کہ خادم میں ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. لیکن سن لیجیے، غور سے سنیے میری بات. کلام کے مطابق پولس کیا سکھاتا ہے؟ اور پولس یہ بھی سکھاتا ہے کہ مجھ میں مسیح کی عقل ہے، اور وہ کہتا ہے جو میں کہتا اور لکھتا ہوں یہ خداوند کے حکم ہے. سنیے، پولس رسول فرماتا ہے پہلا کرنتھیوں 7 باب کی 24ویں آیت میں، کیونکہ جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہے، حالت کا مراد بیوی یا بیویوں کے ساتھ، اگر ایک بیوی کے ساتھ بلایا گیا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اگر وہ بے ایمان بیوی کے ساتھ بلایا گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ 2 بیویوں کے ساتھ بلایا گیا تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہے وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے. اصل بات ہے خدا کے ساتھ رہنا. یہ نہیں کہ ایک بیوی کو ہٹا دے تو پھر سمجھتا کہ اب میری خدا کے ساتھ رہنے کی حالت ہے. نہیں، اس بات کو سوچ لیں. اگر میرے کسی بھائی کی 2 بیویاں اور وہ خداوند کا بندہ بن گیا ہے تو اپنی دونوں بیویوں کو ساتھ رکھ کے چھوڑ نہ دے، کبھی نہ چھوڑے. جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے، لیکن خدا کے ساتھ رہے. اگلا ایک پوائنٹ، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کئی سوالات ہمارے اندر آتے ہیں. آج ایک اور بات میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں. سلائیڈ جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے، قلیل المدت شادی، یعنی وہ شادیاں جو تھوڑی دیر کے لیے کی جاتی ہیں، یا عارضی نکاح جو ہوتے ہیں دنیا میں. بائبل مقدس میں اس چیز کی یعنی عارضی نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ذرا بر گنجائش نہیں.
क्योंकि खुदावन जो जोड़ता है वो परमानेंट जोड़ता है, थोड़ी देर के लिए नहीं जोड़ता है। मसीहत में ये औरत की बेइज्जती समझी जाती है कि वो थोड़ी देर के लिए किसी और के पास जाए। आइए इसको सीखें। मैं चाहता हूं कि पुराने अहदनामे को भी साथ लेकर चलूं और मैं नए अहदनामे को भी साथ लेकर चलूं। सबसे पहले मैं पुराने अहदनामे में आऊंगा। पुराने अहदनामे में अस्सना की किताब के 22वें बाब की मैं 28वीं आयत चाहता हूं जरा पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के बाद ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अस्सना की किताब का 22वां बाब है। निकालिए मेरे साथ, आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद होगी। अस्सना की किताब के 22वें बाब की 28वीं आयत निकालते हैं। जी सर। अगर किसी आदमी की कोई कंवारी लड़की मिल जाए जिसकी निस्बत ना हुई हो, अब निस्बत उसकी नहीं हुई, कुंवारी है, 100% कुंवारी है, और वो उसे पकड़कर उससे सोहबत करे और दोनों पकड़े जाएं। अब गौर से सुनिए, किसी शख्स ने किसी लड़की के साथ ज्यादती की है, और आगे तो वो मर्द जिसने उससे सोहबत की हो, मर्द सुन ले गौर से। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं नहीं जानता कि ये जो पढ़ने लगे हैं कितने लोग इस फेल के मुर्तकब हो चुके हैं। गौर से मेरी बात को सुन ले, मेरी नहीं, खुदा के कलाम की बात सुने जी। तो वो मर्द जिसने उससे सोहबत की हो लड़की के बाप को चांदी की 50 मिस्काल दे, ये उसका जुर्माना है, और वो लड़की उसकी बीवी बने, और लाजम है कि वो लड़की उसकी बीवी बने। हाँ जी, क्योंकि उसने उसे बेहुरमत किया, बेहुरमत किया है, उसकी हुर्मत ली है उसने। और आगे, और वो उसे अपनी जिंदगी भर तलाक ना देने पर, और वो उसे जिंदगी भर, गौर से सुन लीजिए, जिस लड़की के बदन को आपने बेपर्दा कर दिया है, आज सुन लीजिए सारे लड़के और शौहर भी सुन लीजिए, कलाम के मुताबिक लाजम है कि वो आपकी बीवी बने। आप पर यह लाजम है कि आप उससे शादी करें, और आप जिंदगी भर उसको तलाक भी नहीं दे सकते हो। क्यों बोला? ये उसकी रिस्पेक्ट है। खुदा औरत को रिस्पेक्ट देता है। औरत का बदन नहायत बाइज्जत है। वुमेन इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल जेंडर। सुन रहे हैं आप? सीख लीजिए। अगर कोई शख्स ऐसा कर बैठा है तो ज़हन में अपना ज़हन ठीक कर लो, ठीक हो जाओ। ये खुदा का कलाम है आपके लिए, क्योंकि खुदा ने एक को ही पैदा किया है, 2-3 को नहीं पैदा किया हुआ कि आज तेरी वो और कल तेरी वो बीवी बने। एक ही बीवी है, बस, खत्म। उसके बाद आगे चले। नंबर 2, अस्सना की किताब के 24वें बाब की मैं पहली 4 आयतें चाहता हूं पढ़ें जी। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे, हाँ जी, और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए, अब कोई ऐसी बेहुदा बात को सामने आ जाती है जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, उसका दिल नहीं करता उसको अपने साथ रखने को, या उसको देखने को दिल नहीं करता, तो वो उसका तलाक नामा लिख कर उसके हवाला करे। ये तरतीब खुदा ने ही बताई थी कि दे दे तलाक उसको, और तलाकनामा उसको दे के इसको हवाले करे और घर से निकाल देगा जी। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। यूं समझिए कि उसको उसने तलाकनामा दे दिया तो उसको इजाजत दे दी कि तो दूसरे की हो सकती है। हाँ जी। पर अगर दूसरा शौहर भी उससे नाखुश रहे, अब दूसरे शौहर ने उससे शादी की लेकिन वो दूसरा भी उससे खुश नहीं है, पता नहीं वो कितनी, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है उस औरत के अंदर। हाँ जी। और उसका तलाकनामा लिख कर उसके हवाला करे, वो भी उसको तलाकनामा दे देता, चल भी तू मेरे घर से भी छुट्टी कर। हाँ जी। और उसे अपने घर से निकाल दे, या दूसरा शौहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, अचानक खुदा ना करे वो दूसरा शौहर जिससे उसने ब्याह किया वो मर, पहले ने तलाक दे दिया, दूसरा वैसे मर गया है, अब वो कहां जाए बेचारी। तो उस औरत का पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था, हाँ, उस औरत के नापाक हो जाने के बाद फिर उससे ब्याह ना करने पाए। गौर से सुनिए, जब उसने दूसरे के साथ शादी कर ली है तो अब वो नापाकी की हालत में चली गई है। ये कोई पाक फेल नहीं है कि एक बीवी एक और शौहर के बाद किसी और शौहर के पास जाए, ये नापाकी का फेल है। अब वो दोबारा उस शौहर के पास नहीं आ सकती। क्या वो गेंद है? क्या वो बॉल है? कभी किसी के पास कभी किसी के पास। खुदा औरत को कोई बॉल नहीं बना रहा, बॉल नहीं खुदा ने बनाया हुआ, गेंद नहीं बनाई है। जैसे वो गेंद किसी खिलाड़ी कभी किसी के पास होती कभी किसी की, ये औरत है, ये गेंद नहीं है। ये पता क्या चीज है?
یہ ہے رسپیکٹ. اس خدا کے کلام میں کتنی رسپیکٹ دی گئی عورت کو. یہی عورت کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ہمیں بھی یہی رسپیکٹ دینی چاہیے. آج کے بعد عورتیں سن لیں, خداوند آپ کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے. آپ اندازہ کریں, یہاں سے اسسٹنٹ کی کتاب کے 24ویں باب کی ذرا 5ویں آیت پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے. جس کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو سنیے, مطلب ہے کہ نیا نیا بیاہ ہوا ہو کسی کا, ہاں جی, تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے. سن لیں. اگر اس نے بیاہ کیا ہے تو اس جنگ میں نہیں جائے. اب ہو سکتا ہے کئی فوجیوں کو بڑا عجیب لگے کہ یار ہم نے بیاہ کیا, ہم تو پہلے ہی جنگ میں تھے. او بھائی, آپ کا سسٹم اور ہے, اس وقت سسٹم اور تھا. جنگ میں بلایا جاتا تھا کہ بھئی جنگ ہونے لگی ہے, کون کون جنگ میں جائے گا. اس وقت جنگ کا ماحول فرق تھا. کلام کہتا ہے جس نے نیا نیا شادی کیا, بیاہ کیا, وہ جنگ میں نہ جائے. کیوں وجہ کیا ہے, پڑھیے. اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو, اور کوئی ایسا کام بھی نہ ہو کہ اس کو بیوی سے دور جانا پڑے. ہاں جی, وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر, کتنے دیر تک؟ سال بھر. کم سے کم 1 سال ہنی مون منائے, یعنی اپنی بیوی کو خوش رکھے. پڑھیے, پوری آیت پڑھ دیجئے. وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے. خوش رکھے. سن لیں, مجھے نہیں پتا میں جو بولنے لگا ہوں کتنوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں, میں اس بات کو نہیں جانتا. لیکن میں نے پاکستان کے معاشرے میں دیکھ رہا, شخص باہر کے ملک جاتا ہے, کویت اور فلاں فلاں بحرین اور انگلینڈ یا امریکہ, وہ جی وہ لڑکا چھٹی سے آ رہا ہے, بس وہ شادی کرنے آ رہا ہے بس. اچھا, کتنی چھٹی آیا؟ 2 ہفتے کی چھٹی آیا, ہفتہ آگے پیچھے رہا, پھر اس کے بعد شادی ہو گئی, 4 دن اپنی بیوی کے ساتھ رہا, 5ویں دن فلائٹ واپس. اب وہ 2 سال کے بعد آئے گا جی, تو پھر آیا ہی کیوں تھا؟ شادی کرنے کے لیے. غور سے سنیے, اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شوہروں کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں, اور خوش تب رکھیں گے اگر وہ شوہر کی بیوی کے ساتھ رہیں گے. تو اس طرح کہ خدا نہ کرے اگر کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کوشش کریں کہ جب شادی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صرف کریں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ حالات ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں بول رہا ہوں سب وہی کیا جائے, لیکن کوشش کریں کہ اس کلام کو بڑی عزت دی جائے. اور اس کے بعد اسسنا کی کتاب کے 20ویں باب میں بھی چلیے ذرا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورت کو رسپیکٹ کتنی دی گئی ہے. سن لیجئے میری بہنیں, سن لیں ذرا غور سے, آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے. مسیحیت کے اندر عورت کی بڑی رسپیکٹ. ہاں جی, 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے. جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے, ہاں جی, اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے, تو ان سے نہ ڈرنا. یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تو جنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر کاہن بھی ساتھ جائے گا, پادری صاحب بھی ساتھ جائیں گے, اور وہ جو چیف کمانڈر ہے وہاں پہ کمانڈر ان چیف ہے نا, جو پوری پلٹون کا یا پورے سپہ سالار ہے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ 5ویں آیت میں آ جائیے, فوجی حکام کیا بولے. ہاں جی, فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں, یعنی کمانڈر جو ہے, کمانڈر ان چیف جو ہے, وہ کیا بولے کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو, وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. ہو سکتا ہے آپ نے گھر بنایا ہے, مخصوص نہیں کیا, واپس چلے جاؤ. جنگ ضروری نہیں ہے, اپنا گھر مخصوص کرنا زیادہ ضروری. آگے پڑھیے, نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور پڑھتے دوسرا جائیے. شخص اسے مخصوص کرے. اور جس کسی نے پاکستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو, وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے. نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے. اور 7ویں آیت پڑھیے. اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو کر لی ہو. کسی بندے نے, اگر کوئی آگے ہے جنگ میں اور یہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہے جس نے منگنی کی ہوئی ہے, سن لو, اگر کسی بندے نے منگنی کی ہوئی ہے تو کیا کرے؟ پر اس سے بیاہ نہیں کیا, منگنی کی ہے, بیاہ نہیں کیا ابھی, ہاں جی, تو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے. بھائی واپس چلا جائے. مجھے نے آپ کی ضرورت نہیں ہے جنگ میں, کیونکہ آپ نے منگنی کر لی ہے. وہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں جی, تا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے خدا چاہتا ہے کہ جس لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے شادی بھی اسی کے ساتھ ہی ہو. منگنی کو ہی خدا اتنی رسپیکٹ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں منگنی کو اتنی عزت نہیں دی جاتی جتنا کلام سمجھا رہا ہے.
اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی مگیتر کو بیوی کا درجہ دیا کرو. آپ کو یاد آ رہا ہے یوسف کو کیا کہا تھا خدا کے فرشتہ نے خواب میں؟ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، حالانکہ وہ مگیتر تھی. رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ ہے. یہ تو میں بات کر رہا تھا پرانے ادامے کی شریعت کی، موسیٰ کی شریعت کی. اور اگر میں فضل کی شریعت کی بات کر رہا ہوں تو فضل کی شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تسلیکیوں کے خط میں زبانی بتاتا ہوں. پولس کہتا ہے شادی وہ ہے جس میں بیوی عزت کے ساتھ گھر لائی جائے. ہر شخص اپنے ظرف کو عزت کے ساتھ حاصل کرنا جانے. بعد میں پڑھ لینا. اور عبرانیوں 13 باب میں پولس کہتا ہے یہ جو بیاہ ہے نا، شادی ہے، یہ سب آدمیوں میں عزت کا باعث سمجھی جائے. ایسی شادیوں لوگ کہیں کہ واقعی بھائی بڑی باعزت شادی ہوئی ہے، لڑکی بھی ٹھیک اور لڑکا بھی ٹھیک، واہ صحیح باعزت ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک 15 سال کی تھی اور ایک 70 سال کا بابا تھا. یہ کوئی عزت والی شادی نہیں ہے، باعزت شادی ہو. اور پھر اگلی بات پولس تو کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کو نازک ظرف جان کر ان کی رسپیکٹ کرو. اور پولس کہہ رہا تھا کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسیحت کے اندر یہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بیوی بننا، سوری، اس کی کوئی گنجائش نہیں. قلیل المدت شادی یا عارضی نکاح مسیحت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ مسیحت کے اندر عورت کو خدا نے بڑی رسپیکٹ دی ہے، بہت عزت دی ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک بیوی، آپ کو پتہ ہے ایک بیوی ہو تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، 2 بیوی ہو تو رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ جب دوسری بیوی آئے گی اس کا مطلب ہے پہلی بیوی کی رسپیکٹ ہم نے خود ہی خراب کر دی. خیر، کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کی تعلیم سنیے، بائبل مقدس کی تعلیم سنیے. ابتدائی قانون کیا ہے؟ خدا نے جب بنایا ہے تو کس ترتیب سے بنایا ہے؟ یہ خداوند یسوع سے کہہ رہے تھے جب ان کے پاس ایک طلاق کا سوال آیا تو میرے خداوند نے ان کو کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جی کس سبب سے طلاق دینی چاہیے. یسوع نے سبب، طلاق والا سبب بعد میں، پہلے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کا طریقہ کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے. تو خداوند نے یوں بتایا، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یہ جو میرے پاس تم طلاق کا سوال لے کر آ گئے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے یہ نہیں پڑھا. کیا نہیں پڑھا؟ کہ جس نے انہیں بنایا، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ بنایا، بنانے والے نے کس طرح بنایا ہے، بنیاد کس طرح رکھی ہے ان کی. تم طلاقوں کی بات کر رہے ہو، میں بنانے کی بات کر رہا ہوں. جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کیا کہا تھا؟ بنا جس نے بنایا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. الگ نہیں رہے گا، ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. بیوی کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ نہیں. جس نے بنایا ہے اس نے بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، بیویوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا. پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کلام میں. جب خدا نے آدم کو پر گہری نیند بھیجی، اوپر سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا. خدا 2 پسلیاں نہیں نکال سکتا تھا؟ خدا 2 بھی پسلیاں نکال سکتا تھا، بلکہ ایک پسلی سے 2 بیویاں بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ہی بنائی ہے. ایک ہی پسلی نکالی، ایک ہی بیوی بنائی، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا. اور خدا نے اس پسلی سے، پسلیوں سے نہیں، پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی، ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. 2 نہیں لایا، ایک ہی لایا. اور پھر کیا کہا؟ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ ملاکی کی معرفت خدا کا کلام نازل ہوا تھا، تب اسرائیلی لوگ طلاقیں دے رہے تھے اپنی بیویوں کو، اور غیر قوموں کی بیویاں عورتیں بیاہ کے لا رہے تھے. تو خدا کا کلام نازل ہوا. تو ملاکی نبی کی معرفت خداوند کا کلام یہ تھا کہ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود اس کے پاس اور ارواح بھی موجود تھی. پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا، یعنی ایک بیوی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو.
ایک بیوی کی نسل خدا ترس نسل ہوگی. یہ بھی اس لیے بھی ایک بیوی ضروری ہے تاکہ آگے نسلیں ٹھیک ہوں، بے ترس نہ ہو، خدا ترس ہو. اور اگر آپ نئے نامے میں آ جائیے تو میں پرانے نامے کی بات کر رہا تھا، اب میں نئے نامے میں آ گیا ہوں. پولس رسول نے بڑی سٹڈی کرائی ہے اس ٹاپک کے اوپر، بڑی سٹڈی کرائی ہے، اور ہمارے دل میں ہے کہ ہم بھی آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں. پولس رسول کہہ رہا تھا بہتر تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ کے سبب سے. یہ پہلا کرنتھیوں 7 باب کی پہلی دوسری بات پڑھنے لگا ہوں. لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد، سن لیجئے، ہر مرد، ایچ مین، ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. ہر مرد، ہر کا مطلب ہے ہر مرد. پولس لکھ رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، کلیسیا والے سن لیں، مسیحی سن لیں، مسیحی، ہر مسیحی شوہر یا ہر مسیحی مرد ایک بیوی رکھے. پھر پڑھتا ہوں، حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی، بیویاں نہیں، بیوی ایک. کبھی کبھی ہم گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، وہ جی خادم کے بارے میں لکھا ہوا ہے خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. ہر مرد کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، صرف خادم نہیں. آنکھیں کھول کے سنیں، کان کھول کے سنیں، ہر مرد، صرف خادم نہیں. تو ہر مرد میں تو خادم بھی آ جاتا، پادری صاحب بھی آ جاتے، سارے ہی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بات پولس رسول نے کی جو آلریڈی خدمت کے اندر موجود ہیں. بے شک خادموں کو اسپیشل کہا گیا ہے، لیکن ہر مرد کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہی بیوی کا شوہر ہو. تیموتھیوس کو پولس لکھتے ہوئے بشپ صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا. پہلا تیموتھیوس 3 باب کی پہلی نگہبان کی بات کر رہا ہے. پس نگہبان یعنی بشپ صاحب کو بے الزام اور ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. انگریزی بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایلڈرز کی بات ہو رہی تھی. پولس رسول تیتس کو لکھتے ہوئے خط کہہ رہا تھا کہ ایسے بزرگوں کو مقرر کر، یعنی ایسے ایلڈرز کو مقرر کر جو بے الزام ہو اور ایک بیوی کے شوہر ہو. 2 بیویاں نا، کسی ایلڈر کی 2 بیویاں ہی ہونی چاہیے. یہ ایلڈر مخصوص کرنے والے پاسٹر سامان بھی سن لیں، ڈیکن سامان بھی سن لیں، خود پاسٹر صاحب بھی سن لیں. آپ کے چرچ میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کی 2 بیویاں ہوں. ہاں اگر وہ مسیح میں آنے سے پہلے کی 2 بیویاں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. نہ بشپ صاحب کی، نہ ایلڈر صاحب کی، اور نہ کسی ڈیکن صاحب کی. ڈیکن صاحب کے بارے میں بھی ادھر لکھا ہوا ہے 12ویں باب میں، 3 باب کے 12ویں باب میں. خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. انگریزی میں ڈیکن لکھا ہوا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر یعنی بشپ صاحب کو، اور لازم ہے کہ بزرگ یعنی ایلڈر صاحب بھی تیتس کے خط میں، تیتس کو جو پولس نے خط لکھا ہے اس کے بعد ڈیکن صاحب بھی، بلکہ ایچ مین یعنی ہر مرد. تو آپ اس بات کو سیکھ پائے کہ خداوند نے ایک ہی پسری لی ہے، ایک ہی بیوی بنائی ہے، اور اب خداوند کسی بھی بندے کے ساتھ ایک ہی عورت دیکھنا چاہتا ہے. بیویاں نہیں دیکھنا چاہتا، بیوی دیکھنا چاہتا ہے. اگلی بات، بیاہ اور اولاد. شادی جب ہماری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہر لڑکی یا ہر بیوی یا ہر شوہر کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے باقیوں کی اولاد ہے، وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ اب ہماری بھی اولاد ہوگی. کئی دفعہ تو جلدی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ نہیں ہوتی. اور جب اولاد جلدی نہ ہو تو طرح طرح کی باتیں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی ایشین کلچر میں اکثر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بےہودہ باتیں لوگ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شادی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، خدا نے ان کو، آدم اور حوا کو کلام میں لکھا برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو. آج ایک بات کو یاد رکھیے، اگر کسی میاں بیوی کی یا شوہر بیوی کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے یہ جوڑ غلط جوڑا ہے. نہیں،
خدا وہ ہے جو ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. یہ خدا کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں. تو لہٰذا خدا کو ابجیکٹ نہ کریں، خدا کو بلیم نہ کریں. کئی دفعہ ہم شادی کو غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، آئی ریکویسٹ یو ڈونٹ بلیم. جب آپ اولاد کی بلیم بیوی پر یا شوہر پر لگائیں گے تو اولاد تو نہ بیوی پیدا کرتی ہے تو نہ شوہر پیدا کرتا ہے، یہ تو اوپر سے آتی ہے. کلام کے مطابق کیا ہے؟ پڑھیے ذرا سبور 127 کی پہلی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسری تیسری آیت پڑھیے سر ذرا. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. اور دیکھو جب اولاد کو دیکھو تو یہ بھی ذہن میں رکھو یہ آئی کہاں سے ہے. پڑھیے سر. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. ہاں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے میراث اور ایک ہے اجر. کئیوں کو خدا میراث کے طور پر دے دیتا ہے اور کئیوں کو خدا اجر کے طور پر دیتا ہے. اولاد کی بات کر رہا ہوں. اولاد دو طرح کی ہوتی ہے. کئیوں کو خدا دیتا ہے میراث کے طور پر اور کئیوں کو دیتا ہے اجر کے طور پر. میراث وہ ہوتی ہے جس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا. جیسے باپ مر گیا، جو اس کی میراث تھی وہ مجھے مل گئی. باپ کے جتنے پلاٹ تھے وہ آگے اولاد کے پلاٹ، تو یہ میراث ہے. انہوں نے خود کچھ نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ فری میں ایسے ہی سواب دیدی کوٹے میں مل گئی. تو کئیوں کو سال بعد ہی اولاد مل جاتی ہے، یہ میراث ہوتی ہے. اور کئی سال انتظار کرتے ہیں اور نہیں ملتی. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اور کچھ نہیں کر رہے تو صبر تو کر رہے ہیں نا. صبر تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. کرتے جاؤ، خداوند آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا. اور جب اجر عطا کرے گا، اور آپ کو پتا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. سنا نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. پھل تو پھل ہی ہوتا ہے لیکن صبر والا پھل تو پکا ہی میٹھا ہوتا ہے، یعنی زبردست ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے. تو کئیوں کو خداوند نے میراث کی لائن میں کھڑا کیا ہے اور کئیوں کو خداوند نے اجر کی لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو بڑے بڑے بزرگ سورما بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، ابراہم یا سارا، بڑے سورما، ان کو خدا نے اجر کے طور پر اسحاق دیا تھا کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا. اسحاق اور ربکا کو اس کے جو 20 سال کے بعد تقریباً اسحاق اور ربکا کی اولاد ہوئی ہے، ان کو خدا نے اجر دیا ہے جب یعقوب اور عیسو پیدا ہوئے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، ذکریہ اور لشما کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو خدا نے اجر کے طور پر یہونا دیا جب وہ انتہائی بڑھاپے میں تھے. مطلب کہنے کا یہ، ہنا، مجھے نہیں پتا اس نے کتنی دعائیں اور کتنی التجائیں کی ہیں اور کتنے سال اس نے انتظار کیا ہے، تو خدا نے اس کے صبر کا اجر اسے سیمویل کے طور پر دیا ہے. اور میری جتنی بہنیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا پہلے میسج میں بھی، کہ اگر آپ بانجھ ہیں تو اپنے آپ کو بانجھ نہ کہیں، آپ یہی کہیں کہ ہم صبر والی لائن میں ہیں، ہمیں خدا نے اجر دینا ہے. تو کئی جو ان کو خدا نے میراث دی ہوئی ہے، وہ اجر والی بہنوں کو برا نہ کہیں یا کم تر نہ سمجھیں. کلام میں لکھا ہے، تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. اور لکھا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی. عبادت کرنے والے لوگ بانجھ ہوتے ہی نہیں ہیں، خدا ان کو بانجھ رہنے دیتا ہی نہیں ہے. بس آپ ایسا کریں، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں، پھر دیکھنا اجر کیسے آتا ہے، کیونکہ آنا اوپر سے ہے. آنا اوپر سے ہی ہے. بیٹا ہے یا بیٹی آئے، اوپر سے ہی آئے گی، لیکن زبردست آئے گی. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا. اگلا پوائنٹ، طلاق. مجھے میرے پیارے بھائیوں نے بتایا کہ بہت سے میں فون آ رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں بڑے مسائل ہیں. ہاں، طلاق کے بارے میں مسائل ہوں گے اگر میاں بیوی اپنے فرض ادا نہیں کریں گے. اگر میاں بیوی فرض ادا نہیں کرتے، خود صحیح نہیں ہوتے، تو پھر کبھی بیوی شوہر کو برا کہتی ہے، شوہر بیوی کو برا کہتا ہے. اور میرا خدا طلاق کو ویسے ہی برا کہتا ہے. اسرائیل کا خدا کہتا ہے کہ میں طلاق سے ویسے ہی بیزار ہوں. بیزار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکلیف. یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے. بیاہ اور طلاق کے بارے میں کچھ باتیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. طلاق ایک نہایت مکروہ فعل ہے، ذہن میں رکھیے.
کہ جو طلاق نامہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، طلاق کے کاغذ اور طلاق کے سٹامپ لے کے آتے ہیں، شرم کیا کرو، شرم، یہ مکروہ کام ہے، یہ کوئی باعزت کام نہیں۔ کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو، اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، بے وفا نہ ہو جائے بیوی سے، اپنے نفس پر خبردار رہو۔ جب خدا خبردار کرے نا تو پھر خبرداری رہو، اس کا مطلب ہے آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، کلام میں ہے طلاق نامہ، میں یہ نہیں کہتا کہ طلاق نہیں تھی، طلاقیں ہوئی ہیں۔ یہودیوں کی 5 کتابوں کے بعد، شریعت کی 5 کتابیں اور صحیفے تو وہ سب مانتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ان کی 2 کتب ہیں، ایک مشنا ہے اور ایک تالمود ہے۔ تالمود میں زیادہ تر ان کے عبادت کے احکام ہوتے ہیں، اور یہ جو مشنا کی کتاب ہے اس میں اسی طرح کے کئی شرعی مسائل اور ان کا حل انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ شرعی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مشنا کی کتاب میں اس طلاق کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے۔ یہودی شرعی تعلیم کی کتاب مشنا کہتی ہے کہ طلاق نامہ عورت کو دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے آزاد کر دیتا ہے، وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ طلاق نامے کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، جس طرح ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اسسنا کی کتاب کے 24ویں باب میں۔ تو گویا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ طلاق نامہ جو ہوتا ہے یہ دوسری شادی کرنے کا ایک اجازت نامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اگر مرد زندہ ہے، جیتے جی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ طلاق دے دیتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر کلام کے مطابق بیوی کے بارے میں عام سادہ سا کلام ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو بھی پڑھ لیں۔ کئی دفعہ، ویسے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ بڑی سادہ بات ہے لیکن تو بھی پڑھنا چاہتا ہوں، بہتوں کو پتہ ہی ہے۔ پولس رسول کہتا ہے رومیو 7 باب میں کہ جس عورت کا شوہر موجود ہے، شوہر اگر موجود ہے اور اگر وہ دوسرے کی ہو جاتی ہے تو وہ سیدھی زانیہ ہے۔ اور جب تک شوہر موجود ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، اب جتنی بھی بیویاں ہیں غور سے میری بات کو سنیں، بیویاں خاص میری بات کو سنیں، جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک، جب تک اس کا شوہر ہے، اس کے بند میں ہے، اپنے شوہر کے بند میں ہے۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے۔ خدا نہ کرے اگر شوہر دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رحلت فرما گیا، مر گیا، تو سمجھو وہ اس کے بند سے آزاد ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے شوہر کی وہ بندی ہوئی ہے، شوہر کے ساتھ رہنا اس کو لازم ہے۔ لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے بھی چھوٹ گئی۔ بس شوہر کے مرنے کے بعد اگر شوہر کے جیتے جی پہلے تو بات ہے جیتے جی، شوہر زندہ ہے، شوہر کے بھی بند میں ہے، لیکن تو بھی اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ بھی باندھ لیتی ہے۔ اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو ڈائریکٹ زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے جو اس کے شوہر کی تھی، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے شوہر مرنے کے بعد تو وہ زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ اس کا مطلب ہے بیویاں اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں، آپ اپنے شوہر کی زندگی کے آخری سانس تک اس کے بند میں ہیں۔ خدا نہ کرے اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ آزاد ہیں، آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا شوہر موجود ہے اور اس کے جیتے جی آپ دوسرے کی ہو رہی ہے تو اس کو حرام کاری بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حرام کاری۔ پولس رسول خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات بتائی، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ لیں آپ کے سامنے۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں چلیں۔ میرا خداوند سکھا رہا تھا کہ اگر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے زنا نہ کرنا، میں تم کو کہتا ہوں کہ کسی عورت کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا۔ پڑھیے سر ذرا۔
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। पढ़ते जाइए। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। अच्छा, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े। अच्छा, एक मिनट, इसको बाद में पढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा शौर से बान जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो, सुन लें, मेरे खुदावंद के अल्फाज पे जरा गौर कर लें। आपने किसी भी औरत को बुरी निगाह से देखा, बुरी ख्वाहिश से देखा, आप ज़नाकार हो गए? सच बोलो, जब से शौहर बने हो कितनी दफा ज़नाकार हुए हो? कभी सोचा आपने? और आपको कभी किसी ने सजा दी है ज़नाकार होने की? मेरा मसीह आपको डेली माफ करता है। करता कि नहीं करता? सच बोले, अपने आप को बड़ा रूहानी ना बनाया करें। जब कलाम कहता है कलाम के सामने खड़े हो जाओ। कितनी दफा ज़नाकार होते हो तो भी मेरा खुदावंद आपको माफ करता है, लेकिन अगर बीवी से कुछ हो जाए मुसीबत खड़ी कर लेता है शौहर। अब आगे पढ़िए जरा बीवी के बारे में। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। ये बड़ा हमें पढ़ना आता है, ये हमें बड़ा आता है। तलाकनामा लिख दे। ये बीवी ज़ना का हरामकार होगी, इसको लिख दे तो तू कितनी दफा ज़नाकार हुआ है? अपना नहीं तुझे याद? पढ़ो जरा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, सुन लीजिए मेरे खुदावंद की बात, कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे जिना कराता है। इसका मतलब है तू उससे जिना करा रहा है, बगैर हरामकारी के छोड़ रहा है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है। सुने गौर से, खुदा ना करे अगर किसी की बीवी हरामकार हो ही गई है। ये आपके सामने तस्वीर है, आप देख रहे हैं, मियां बीवी का शादी हुई, बीवी हरामकार हो गई। हाँ, अगर वो हरामकार हो गई है लेकिन वो डटी हुई है अपनी हरामकारी पर, मैंने हरामकार रहना है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। हरामकार होना और बात है, हरामकार रहना और बात है, ये भी ध्यान में रखिए। गलती हो जाना और बात है, गलती पर डट जाना ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं आपको बताऊं, गुनाहगार होना और बात है और गुनाहगार होकर फख्र करना और बात है। मैं आपको बताऊं, अगर बीवी से गलती हो ही गई है लेकिन वो डटी हुई है कि नहीं मैंने इस बंदे का साथ रहना ही रहना है, तो फिर खुदावंद भी कहता है कि इसको तलाकनामा दे दो। हरामकारी के सबब से बीवी को छोड़ना वाजिब है, क्योंकि अगर वो तौबा नहीं करती, और ये भी ध्यान में रखिए, हरामकारी के सबब से अगर कोई शौहर उसको छोड़ेगा, डेफिनेटली अब तो वो उसी की हो जाएगी जिसके साथ वो ज़िना करती रही है। और अगर उसकी वो बीवी बनेगी तो याद रखिए, उसकी बीवी नहीं, वो ज़िनाकार बीवी है और वो उसका ज़िनाकार शौहर है, वो दोनों ही ज़िनाकार है। कलाम कहता है जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है। अगर ज़िनाकारी के सबब से नहीं तो वैसे छोड़ता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। ये दो सिचुएशंस हैं, एक है हरामकारी के सबब से बीवी को छोड़ना और एक है सख्त दिली के सबब से बीवी को छोड़ना। ये दो पॉइंट है जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली तस्वीर में बीवी ज़िनाकार हो रही है, दूसरी तस्वीर में शौहर ज़िनाकार हो रहा है। तो जो दूसरी शादी कर रहा है ज़िनाकार होने के सबब से, यूज वो रेड जोन के अंदर जा रहे हैं, ये रेड जोन के अंदर जा रहे हैं, ये बड़े खतरनाक सिचुएशन में चले गए हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद मैंने दूसरी शादी कर ली है तो बस मैंने कर ली है। आप बड़े खतरे में हैं, आपके ऊपर स्टैंप लग गई है ज़िनाकारी की।
حرام کار بیوی تو نے دوسری شادی تو کر لی ہے لیکن تجھ پر سٹیمپ لگ گئی ہے حرام کاری کی، سائڈ آپ کے سامنے ہے۔ میں آگے چلتا ہوں، سخت دلی کی میں بات کر رہا تھا۔ خدا یسوع مسیح کے پاس کچھ لوگ آئے، میں چاہتا ہوں 19ویں باب میں چلیے، متی کی انجیل کے 19ویں باب میں۔ کچھ لوگ میرے خداوند کے پاس آئے اور یہی بات پوچھنے کے لیے میرے خداوند سے انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ چوتھی آیت پڑھیے سر، بلکہ تیسری آیت سے پڑھیے۔ اور فریسیوں سے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا؟ بلکہ 7ویں آیت میں جائیے ڈائریکٹ۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ ہاں، موسیٰ نے کیوں حکم دیا تھا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید موسیٰ نے حکم دیا ہے، یسوع نے بتایا حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ پڑھیے ذرا۔ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے۔ ان کا خیال تھا موسیٰ نے حکم دیا ہے، موسیٰ نے حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ ذہن میں رکھنا، اجازت اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجازت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بندہ کہتا ہی جائے تو پھر کئی دفعہ اجازت دے دیتا ہے۔ بلعام کو جیسے خدا نے اجازت دے دی، چل جا، لیکن خدا کو حکم نہیں تھا، تجھے اجازت دی تھی، یاد رکھیے۔ اسی طرح موسیٰ جو دے رہا ہے طلاق دینے کی اجازت نہیں، اجازت دے رہا، حکم نہیں دے رہا۔ طلاق دینے اور لینے والے میرے بہن اور بھائی سوچ لیں ذرا 2 منٹ کے لیے۔ طلاق دینے والے شوہر اور طلاق لینے والی بیویاں بڑے روحانی بنتے ہیں، اور سب جب انہوں نے طلاق کی طرف آ جائے تو پھر پادری صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ بتائیں نا کون سی آیت کے مطابق میں طلاق دے سکتا ہوں، ذرا آیت تو مجھے بتائیں۔ مجھ سے بھی کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اتنے روحانی ہو نا، کلام کو فالو کرتے ہو، تو طلاق تک جاتے ہی کیوں ہو؟ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ مجھے وہ آیت مجھے مل جائے جس میں طلاق دے سکتا ہوں۔ اب وہ آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں یہ لکھا ہے کہ خدا طلاق سے بیزار ہے؟ وہ آیت کسی اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور جس نے بنایا ہے جب وہ کہہ رہا ہے، جس نے جوڑا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ اور آج سن لیجئے، خدا کو بیزار کرنے والے یہ جو طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں نا میاں بیوی، غور سے میری بات کو سنو، آپ خدا کو کرنے لگے ہیں بیزار۔ خدا کو بیزار کرنے والے بیزار رہیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ سمجھے کہ خدا کو بیزار کر کے ہم بڑے خوش رہیں گے، آپ بیزار ہی رہیں گے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ یہ بیٹی شاید طلاق کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیا آپ اس طلاق کے بارے میں سوچ رہی ہو جس سے خدا بیزار ہے؟ اور بھائی صاحب تو جو سوچ رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا، اب نہیں یہ نہیں اب میرے کام کی رہی۔ اچھا ذرا سوچ رہے تو جب تو طلاق دے گا تو تجھے پتہ یہ کہاں جائے گی؟ یہ بسلی تیری ہے، بیوی تیری ہے، بدن تیرا ہے۔ تو اپنا بدن، اپنی بیوی، اپنی پسلی، اپنا گوشت، اپنی ہڈی کسی دوسرے کو دینے لگا ہے۔ خود تو اپنی بیوی کسی غیر کو دینے لگا ہے، تو جو اپنی بیوی کسی غیر کو دے، وہ میں تو کہتا ہوں یہ شرمناک بات ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی بنانے کے لیے طلاق دے رہا ہے۔ تو جان نہیں چھڑا رہا، تو سمجھ رہا میں جان چھڑا رہا ہوں۔ اوپر سے پوچھو اوپر کیا ہے؟ تو اپنے بدن کو بے حرمت لگا کر رہے ہیں اور بڑا فخر سمجھ رہا ہے میں نے اسے طلاق دے دیا، میں نے نہیں اسے رکھنا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے۔ طلاق کے فیصلے کرنے والے ایک اور بات بھی سن لیں، خدا نے آپ کو بچوں سے نوازا ہے۔ میں ان کی بات کرنے لگا ہوں جن کے بچے ہیں۔ اب میاں بھی لڑ پڑتے ہیں، وہ اپنی لڑائی کو دیکھتے ہیں، ان بیچارے بچوں کو بھی دیکھ لو، بیچاروں کو یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سلائیڈ کے اندر، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں پر کیا ظلم نہیں مجھے بتائے؟
اور یہ بچے کے ٹکڑے کرنے کے برابر ہے. باپ اور ماں کی طلاق ہو جائے سمجھو بچے کے ٹکڑے کر دیے آپ نے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا ہے. اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی میں باپ کے پاس جاؤں کہ میں ماں کے پاس جاؤں. نہ اس کے پاس ماں کا پیار نہ اس کے پاس باپ کی شفقت. ان بچوں پر ظلم نہ کریں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بڑی مہربانی ان بچوں پر ظلم نہ کریں جو طلاق کی باتیں کر رہے ہیں. کیا آپ خدا کی عدالت سے بچ جائیں گے؟ بتاؤ مجھے. کیا ان بچوں کا حساب نہیں آپ نے دینا؟ آپ نے صرف شوہر بیوی کا حساب دے رہے ہیں، بچوں کا نہیں دینا. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فیصلے کرنے والوں اپنے بچوں پر ظلم کرنے سے باز آؤ اور ذہن میں رکھو کہ تم خداوند کی عدالت سے بچ نہیں سکتے ہو. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے لگا. مسیح کی شریعت کی میں بات کر رہا تھا. یہ تو ٹھیک ہے کہ یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ حرام کاری کے سبب سے چھوڑ دے، اور یہ بھی اجازت ہی ہے، حکم نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اجازت ہی ہے. اس کو حکم نہ لے لینا، اجازت ہے اجازت. لیکن حرام کاری کے بعد صرف طلاق نامہ ہی ہوتا ہے؟ مسیح کی شریعت میں صرف طلاق ہی ہے؟ کیا آپ نے صرف طلاق ہی پڑھی ہے کہ کچھ اور بھی پڑھا ہے؟ سلائیڈ کو غور سے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. کیا مسیح کی شریعت میں حرام کاری کے بعد صرف طلاق نامہ ہی ہے، معافی نامہ کوئی نہیں؟ اور مسیح کی شریعت میں کیا کیا ہے سنیے ذرا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اجازت دی گئی تھی پہلے نمبر پر تو. لیکن اجازت کس وقت سبب سے دی گئی تھی؟ یسوع مسیح نے کہا تمہاری سخت دلی کے سبب سے. خدا نے نہیں چینجنگ کی. خدا کا وہی حکم ہے جدا نہ ہو. یہ تمہارے دلوں کو پرابلم تھا. تمہارے دل نرم نہیں ہوئے. تم نے اپنے دل کو نرم نہیں کیا. تم نے اپنے دل کو سخت رکھا ہے. تمہاری سخت دلی کے سبب سے موسیٰ نے بھی آپ کو اجازت دی، حکم پھر بھی نہیں دیا. میں تو تمہیں حرام کاری کے سبب سے کہہ رہا ہوں نا. تو میرا کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے طلاقیں 3 وجہ سے. پرانے آدمی میں تو سخت دلی کے سبب سے ہوئی. مسیح بھی اجازت دیتا ہے حرام کاری کے سبب سے. اور کچھ لوگ ہیں جو صرف دوسری شادی کرنے کے سبب سے طلاق دیتے ہیں. غور سے سنیے. طلاق سخت دلی سے دی گئی، اجازت دی گئی موسیٰ کی شریعت میں، فضل کی شریعت میں. آج کل بھی بڑے لوگوں کے دل سخت ہیں اور وہ دل سخت کر کے چاہتے ہیں کہ میں شریعت والی طرف چیزوں کو ساتھ کھڑا ہو جاؤں، موسیٰ کی شریعت کے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہیں. پہلے نمبر پر تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو. موسیٰ کی شریعت ہمارے لیے استاد ضرور ہے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ شریعت ہمیں مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، لیکن ہم تابع کس کے ہیں؟ شریعت کے تابع نہیں. سیکھتے تو ہم شریعت سے ضرور ہیں، متحد نہیں شریعت کے. متحد ہم فضل کی شریعت کے ہیں. فضل کی شریعت میں کیا سخت دلی ٹھیک ہے؟ فضل کی شریعت میں کیا سخت دلی ہے؟ ہم سخت دل ہو کر نا موسیٰ کی شریعت کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جی اس نے بھی ادھر بھی اجازت تھی تو مجھے اجازت نہیں ہے، تجھے اجازت نہیں ہے. تو فضل کی شریعت میں ہے. فضل کی شریعت میں یاد رکھو سخت دلی ہے ہی نہیں. پڑھیے ذرا عبرانیوں کا خط کیا کہتا ہے. 3 باب. اے بھائیو خبردار. خبردار خبردار. اور دیکھو خاص بھائیوں کو کہا ہے بھائیوں خبردار. ہاں جی. تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے. اچھا، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے. یہ خدا سے پھرنے کا مطلب ہے خدا کے حکموں سے پھر جائے، اس کا یہ مطلب ہے. ہاں جی. بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. سن لو، کوئی فضل کا فرزند سخت دل نہ ہو جائے. آگے
क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं। ओ हम मसीह में शरीक हुए हैं भाई। मसीह में शरीक हो के बंदा सख्त दिल हो, शर्म आने चाहिए। होना मसीह में शरीक और होना सख्त दिल। आगे पढ़िए। बशर्त ये कि अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज अगर आवाज सुनते हो तो दिलों को सख्त ना करो। यानी दिल की सख्त दिली जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फजल की शरीयत में नहीं है। सख्त दिली या तो मूसा की शरीयत में इजाजत थी, चलो हो गया खत्म। अब फजल की शरीयत में है सख्त दिली पड़ी। सख्त दिल पता कौन होते हैं? जिनको ना अपनी बीवियों पर तरस आता है ना अपने बच्चों पर तरस आता है। शुतुरमुर्ग की तरह होते हैं। शुतुरमुर्ग एक ऐसा परिंदा है परिंदों में शामिल परिंदा है, सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग है, लेकिन इंतहाई सख्त दिल है। अय्यूब की किताब में जरा पढ़िए इसको। 39वें बाब में शुतुरमुर्ग के बारे में लिखा, इसकी सख्त दिली के बारे में भी लिखा है। पढ़िए सर। शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा हैं, लेकिन क्या उसके परों बाल से शफकत जाहिर होती है? शफकत कोई नहीं है, वैसे ही बड़ा फूला हुआ है। हाँ जी, क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है। शुतुरमुर्ग की जो मिसेज है वो भी अंडे देती है, छोड़ देती है, पता नहीं क्या उनका होगा। हाँ जी, और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है। पढ़ते जाओ। और भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे या कोई जंगली जानवर उनको रोंद डालेगा। हाँ जी, वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है जैसे तलाक देने वाले अपने बच्चों से सख्त दिली करते हैं। ये जो तलाक देने वाली पार्टी है, ये क्या कर रहे हैं? सख्त दिल है अपने बच्चों के बारे में। इनका दिल सख्त हो गया है। शुतुरमुर्ग, तलाक देने लेने वाला शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग, बाज आ जाओ। तलाक के लिए हवाले ढूंढते हो, शुतुरमुर्गो ठीक करो अपने आप को। हो सकता है मैं कुछ सख्त बातें बोल रहा हूं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। फजल की शरीयत में सख्त दिली बड़ी खतरनाक चीज है। क्या रूहानी लोग सख्त दिल होते हैं? अब मुझे बताएं, बनना रूहानी। पढ़िए शायद को, जरूर पढ़िए। गलतियों को खत लिखते हुए पौलुस कह रहा था गलत की कलीसिया को, 6 बाब की पहली दुआ थे, मेरे भाई पढ़ेंगे, ये अपने दिल में बैठा लीजिए जी। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए, कोई आदमी, वो बीवी भी हो सकती है, वो शौहर भी हो सकता है, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा जाए तो तुम जो रूहानी हो, हाँ, उसको हिल मिजाजी से बहाल करो। हाँ जी, और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। बीवी शौहर को बहाल करे, शौहर बीवी को बहाल करे, और अपना भी ख्याल रखे, तुझसे भी कुछ हो सकता है। अपने आप को इतना ना टान समझो। हाँ जी, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ, और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की शरीयत तब पूरी होती है अगर एक दूसरे का भार उठाओ। इसको कहते हैं मसीह की शरीयत। सख्त दिल अपने आप पर अफसोस करें जो तलाके की बातें कर रहे हैं और जो तलाके दे ले चुके हैं। अफसोस करो अपने ऊपर। तुम्हारा दिल सख्त ही रहा है, तुम्हारे दिल में नरमी नहीं आई अपनी बीवी के लिए और अपने शौहर के लिए। तौबा करो, रूहानी बनो। जिसके सुनने के कान हो वो सुने। अगर गलती हो ही जाती है, शौहर से गलती हो गई, बीवी से गलती हो गई, हो सकती है। वैसे तो कलाम कहता है बच्चों गुनाह ना करो, लेकिन अगर कोई गुनाह करे तो इसका भी हमारे पास कोई तरीका है। हमारा एक मददगार है, यीशु मसीह रास्तबाज। यीशु मसीह रास्तबाज ने क्या सिखाया है? मैं तो उसको पढ़कर हिल जाता हूं। फकीर फरीसी मेरे खुदावंद से जब सवाल करने आए और मेरा खुदावंद जब उनको जवाब देता था माफी के बारे में खास तौर पर, तो मेरे खुदावंद ने उनको एक बात कही। मत्ती की इंजील के 21वें बाब में है, 28वें से पढ़ेंगे मेरे भाई। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के 2 बेटे थे। सुन लीजिए, एक आदमी के 2 बच्चे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, हाँ जी, आज पाकिस्तान में काम कर। अच्छा, उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा। अब एको का काम कर, डायरेक्ट का तो मैं नहीं जाना। अच्छा, मगर पीछे पछता कर चला गया। लेकिन चला गया, कहा कुछ और कर कुछ और लिया। हाँ जी, फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं।
اچھا इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? بتاؤ کون سا؟ دیکھو کون کون اپنے باپ کی مرضی پہ جا رہا ہے، بتاؤ ذرا. ہاں جی उन्होंने कहा पहला. ہاں جی यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ. سن لو پہلا پہلے کیسے اول کیسے آخر اور آخر اول کیسے ہو جاتے ہیں؟ بتاؤ جی. ہاں جی मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियां قصبیاں پڑھے तुम से पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती है. تم سے پہلے. یہ پتہ کن کو یسوع کہہ رہا تھا؟ 23 میں لکھا ہے، اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کہنے اور قوم کے بزرگوں نے پاس آ کر کہا، سردار کہنے اور بزرگوں کو کہہ رہا تھا میرا خداوند تم سے پہلے، اب بشم زمانے اور تم سے پہلے قسمیاں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گی. تسی گلیں ہی کر دے رہے تھے اور قسمیوں نے توبہ کر لی ہے، بپتسمے لے لی ہے. اب مجھے بتائیں قسمی کس کو کہتے ہیں؟ قسمی تو اس کو کہتے ہیں جو کئی مردوں کی بیوی بنے. قسمی تو اس کو کہتے ہیں. تو کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو. آمین آمین. تو یہی تو مسیح کی شریعت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو طلاق یافتہ لوگ ہیں نا بےچارے، ان کو کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. توبہ ان کے لیے ختم نہیں ہوئی ہے. نہ جانے میں مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کر دیا ہے. طلاق یافتہ ہونا یا طلاق دے دینا جو کچھ ہو گیا ہے اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے، بحالیت ہے. کیا حرام کار ہو جانے کے بعد اس کا حل صرف طلاق ہی ہے؟ نہیں. غور سے سن لیجئے، سلائیڈ بول رہی ہے آپ کے سامنے. بیوی حرام کار ہو جائے بس طلاق دے دو اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. بندہ حرام کار ہے طلاق دے دو اور کوئی حل نہیں اس کا. ہے حل، کون کہتا نہیں ہے؟ پڑھیے پولس کی بات، اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھی. اوپر سے پڑھتا ہوں میں. یہ تو ٹھیک ہے کہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوگے، کلام کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب میں لکھا ہوا ہے. اور پولس کی پوری بات سنیے. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، دھوکے میں نہ رہنا. نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوڑے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. اور بعض تم میں ایسے تھے ہی بھئی، تم میں ایسے کئی تھے جو حرام کار تھے، تم میں کئی تھے جو بت پرست تھے، تم میں کئی تھے جو زناکار تھے، عیاش تھے، لوڑے باز تھے. مگر کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں، مگر تم میں ہی بڑے حرام کار تھے. ہوں گے تو نہیں حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث. کب؟ اگر وہ حرام کار ہی رہیں پھر تو نہیں ہوگے. مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے کھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. جو حرام کار نہیں رہے، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے لیا، اس کے نام سے دھل گئے. بتاؤ حرام کار جا سکتے ہیں؟ قسمیاں جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہے، توبہ کر لیں. حرام کار جا سکتے ہیں؟ ہاں اگر توبہ کر لیں. تو مجھے یہ بتاؤ اگر بیوی حرام کار ہو جائے تو صرف طلاق ہی دینی ہے اس کو نہیں معاف کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہمارے اندر رحم نہیں ہے. اور کلام میں پتہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، ان پر رحم کیا جائے گا. اگر آپ کی بیوی حرام کار ہو گئی ہے تو طلاق نہ دیں، رحم کر کے معاف کریں. اگر آپ کا بندہ ٹھیک نہیں ہے تو رحم کر کے معاف کریں. بائبل مقدس میں صرف طلاق نامہ نہیں، معافی نامہ بھی ہے. یعقوب کے خط میں لکھا ہے رحم انصاف پر غالب آتا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا. اگر آپ ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کرتے، آپ کے بھی گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے. خدا اسرائیلیوں کو کہہ رہا تھا کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے. جدائی اور ملاپ، لعنت اور برکت
موت اور زندگی کو ہائی لائٹ خداوند کرتا ہے، برکت کو ہائی لائٹ کرتا ہے، میل ملاپ کو خداوند ہائی لائٹ کرتا ہے، طلاق نامے کو نہیں ہائی لائٹ، راضی نامے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، طلاق نامے کو نہیں راضی نامے پہ خداوند ہاتھ رکھتا ہے۔ آپ بھی مہربانی سے طلاق نامے پہ نہیں راضی نامے پہ ہاتھ رکھیں۔ بے عورت طلاق کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں طلاق ہوتی ہے؟ جب ہم غصہ، جھگڑا، شک، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ سلائیڈ میں بعد میں اس کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں، کیونکہ میں زیادہ لمبا میسج نہیں دینا چاہتا۔ غصے پر، قہر پر غالب آئیں۔ آئی ریکویسٹ یو، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، جسمانی نہیں روحانی بنے۔ غصہ تو کرے مگر گناہ نہ کرے۔ کلام کہتا ہے جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ پہلوان سے بھی بہتر ہے۔ میں روحانی پہلوان اس کو کہتا ہوں جس کے اندر غصہ نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے جو غصے پر غالب آتا ہے، اس کو کہتا ہوں یہ روحانی پہلوان ہے۔ سورما بنے، سورما کہتے ہیں نا، روحانی سورما۔ روحانی سورما وہ ہوتا ہے جو غصے پہ غالب آتا ہے۔ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تخریبی اور ایک ہوتا ہے تعمیری۔ تعمیری غصہ وہ ہوتا ہے جس میں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، اور آسمانی باپ بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے، کلیسیا کو، ایمانداروں کو۔ لیکن تخریبی غصہ وہ ہوتا ہے جیسے قائن کو غصہ آیا، اس کا منہ بگڑ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ بیسک بات جو ہے نا، بیسک وہ ہے غصہ، کیونکہ غصہ ہی آتا ہے تو بات طلاق تک پہنچتی ہے، غصہ ہی آتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ اور احمق اور دنا میں یہی فرق ہے، احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، دنا اس کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے۔ یہ ایک بہن ہے جو بڑی دنا ہے، غصہ اس کو بھی بڑھاتا ہے، شوہر اس کا بڑی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، بڑا اس کو غصہ آتا ہے، لیکن یہ پی جاتی ہے۔ یہ بندہ بھی بڑا پی جاتا ہے غصے کو، یہ دنا ہے دونوں۔ لیکن یہ دوسری طرف ایک بھائی اور بہن میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ وہ ہے جو احمق ہے، ان کو غصہ ہے، 10,000 لوگوں کو بتاتے ہیں مجھے غصہ آیا ہے، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، فساد برپا کرنا، آپ نے قید پڑھی ہوگی، دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو دنا اور احمق ہے، یہ ان کے سینگ نکلے ہوتے ہیں؟ سینگ نکلے آتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ دنا ہے؟ نہیں، غصے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک بہن ہے جو غصہ تو اس کو آتا ہے لیکن یہ پی جاتی ہے۔ اس کی ساس پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے، پی جاتی ہے۔ اس کی نند پتہ نہیں کیا کہتی ہے، پی جاتی ہے۔ اس کا شوہر بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، پی جاتی ہے۔ غصہ چھوڑ دیتی ہے، گھر نہیں چھوڑتی، اس کا گھر بنا رہے گا۔ لیکن یہ دوسرے نمبر پر احمق عورت، یہ غصہ نہیں چھوڑتی، گھر چھوڑ دیتی ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنا عورت اپنا گھر بنا لے گی اور یہ احمق جو غصہ نہیں چھوڑتی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتی ہے۔ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے اور احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ میں حاصل کلام تک پہنچ گیا ہوں۔ یسوع مسیح کی بات ذہن میں رکھیے، محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گی۔ شوہر، اگر آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں بات ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی بیوی کو دل سے معاف کر دیں، اور بیویاں اپنے شوہر کو دل سے معاف کر دیں اور مسیح کی شریعت کو پورا کریں۔ اور پتہ خطرناک بات کیا ہے؟ اگر بیوی نے شوہر کو معاف نہ کیا تو بیوی صاحبہ خدا تمہارے بھی قصور معاف نہیں کرے گا، اور شوہر اگر تو نے اپنی بیوی کو معاف نہ کیا تو میرا آسمانی باپ بھی تیرے قصور معاف نہیں کرے گا۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ دعا اربانی میں کیا سکھایا تھا اس نے؟ جب دعا کرو تو کہو جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر۔ تو بس پھر یہیں سے حساب لگا لے، آسمان کی بادشاہی میں اپنے معافی دے کر ہی آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ آئیے شوہر اور بیوی جن کو خداوند نے جوڑا ہے، آج میرے سامنے
मेरे साथ अपने हाथों को खुदावंद के ज़रूर उठाएं और आज दिल से माफ़ करें, दिल से माफ़ करें ताकि खुदावंद आपको माफ़ करे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदाए पाक, मैं मिन्नत करता हूँ इस बहन के लिए जिसने तेरे कलाम को इज्जत दी है और उसको समझ आ गई है। अब वो अपने शौहर को कभी शक की निगाह से ना देखे। अरे खुदावंद पाक, खुदा अपने शौहर पर इत्मीनान करे और अगर उससे कोई कसूर हो गया है तो खुदावंद उसे माफ़ भी करे। और यही दुआ मैं अपने इस भाई शौहर भाई के लिए करता हूँ, ये अपनी बीवी को दिल से माफ़ करे जैसे तूने हमारे कसूर माफ़ किए हैं मेरे खुदा, और ये कभी आपस में जुदा ना होने पाए। आए मालिक खुदावंद मेरे खुदा, कोई इनको जुदा ना करे, ना कोई गुस्सा ना कोई शख्स। आए मालिक खुदावंद, तूने इन्हें जोड़ा है, जब तक मौत इनको जुदा ना करे, ये उस वक्त तक हमेशा तेरे कुदरत वाले हाथों में एक रहें और जिंदगी की तमाम नेमतें खुदावंद इनको अता कर मेरे खुदा। खुश रहने का फजल अता कर। तमाम मसीही खानदानों के लिए दुआ करता हूँ, खुश रहें, खुश रहें मेरे खुदावंद, तेरे कलाम पर अमल करके खुश रहें मेरे खुदा, यीशु के नाम के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद की सिखाई हुई दुआ के साथ आज के मैसेज को ख़त्म करूंगा। मेरे साथ दुआ मांगेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलबगर फरमाए और आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।